میں نے جس ارشاد مقدس کو آج کے لیے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں اللہ کے ان نیک بندوں کی بزرگیوں، کامیابیوں کا ذکر ہے جو دین پر استقامت والے ہیں۔ فرشتے ان سے مخاطب ہیں۔ کن سے؟ جو کہتے کیا ہیں؟ ربنا اللہ ثم استقام۔ اس سے پہلے بھی جو بات کہی گئی ہے وہ فرشتوں ہی کی ہے کہ وہ ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اے دین پر استقامت کرنے والوں، تمہیں حزن و ملال کی ضرورت نہیں، خوف کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تحزنوا واللہ تخافوا، نہ ڈرو نہ حزن و ملال کرو۔ دونوں چیز۔ اب اگر اسی سے سلسلے کلام لگائیں کہ فرشتوں نے پہلے یہ کہا کہ نہ ڈرو نہ رنج کرو، اور اس کو فرشتوں کی بولی قرار دی جائے تو اس کی تین تفسیر ہوگی۔ اور اگر اس کو خود رب تبارک و تعالیٰ ہی کا ارشاد قرار دیا جائے تو اس کی بھی تین تفسیر ہوگی۔ اس طرح کل 6 تفسیریں سامنے آتی ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کہاں تک آپ کی خدمت کر سکوں گا، وجہ کیا ہے کہ ولی کے معنی 3 آتے ہیں۔ ولی کے معنی قریب، ویسے تو بہت ہے مگر معروف و مشہور معنی۔ ولی کے معنی قریب، ولی کے معنی مددگار، ولی کے معنی دوست۔ تو دین پر استقامت جن کو ہے ان سے فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم، ہم تمہارے قریب۔ اور یہ نہیں بتایا گیا کہ فرشتے تو بے شمار ہیں، تو کتنے قریب کتنے دور۔ فرشتے وہ بھی ہیں جو عرش پہ ہیں، وہ بھی ہیں جو مقربین ہیں، وہ بھی ہیں جو مدبرات الامر ہیں، امور کونیہ میں تدبیر کر رہے ہیں۔ کوئی ہوا چلا رہا ہے، کوئی پانی برسا رہا ہے، کوئی بادل کو ہانک رہا ہے، یہ سارے فرشتے اور بے شمار فرشتے۔ اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے فرشتے قریب ہیں اور کہاں والا قریب ہے۔ عرش والا قریب، لوح و قلم والا قریب، مقربین قریب، شجرہ والا قریب۔ قریب ہے کون؟ اگر 2-4 قریب ہوتے تو ان کا نام بتا دیا جاتا۔ اس میں تو کہا نحن، ہم سارے فرشتے قریب۔ جو سدرہ والا ہے وہ بھی قریب، جو عرش والا ہے وہ بھی قریب، جو مقربین ہیں وہ بھی قریب، سارے فرشتے
سدرا پہ رہتے ہوئے یہاں قریب، عرش پر رہتے ہوئے یہاں قریب، زمین کے کسی گوشے میں ہے مگر قریب، جگہ نہیں بدل رہی ہے ان کی مگر قریب، جگہ نہیں بدل رہی ہے مگر قریب۔ یہیں سے پتہ چلا کہ نور کی شان ہی کچھ عجیب ہے۔ یہ قرب و بعد سب برابر، نور کی شان یہی ہے، قرب و بعد وہاں نہیں۔ یہ تو جسم کے لیے ہے کہ یہ قریب ہے وہ دور ہے۔ نور جو ہے ایسی لطیف چیز ہے، لطیف چیز کہ کوئی ایک جگہ نہیں متعین کی جا سکتی کہ یہاں ہے وہاں نہیں۔ میں آپ سے ایسی بات کہوں جو آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کے جسم میں روح ایک ہے یا دو؟ ایک ہی ہے نا؟ اچھا، کس جگہ پر ہے؟ کس جگہ پر ہے؟ کوئی جگہ متعین، کوئی شکل متعین، کوئی مقام متعین، کوئی روح کی جسامت؟ میں نے پوچھا ہاتھ سے کہ روح کدھر؟ ہاتھ نے کہا میرے قریب، آنکھ نے کہا میرے قریب، کان نے کہا میرے قریب، زبان نے کہا میرے قریب، دل نے کہا میرے قریب، دماغ نے کہا میرے قریب۔ ارے وہ ایک کہاں کہاں، ایک ہی روح ہے، وہ کہاں کہاں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں مزاج ایسا ہے کہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دو روح نہیں کٹتی، ہاتھ کاٹ کے پھینک دو روح نہیں کٹتی، روح ویسے ہی کی ویسے، جو باقی اس کے قریب، جو باقی اس کے قریب۔ کٹنے والا کٹ کے نکل گیا، اس قابل نہیں تھا کہ قریب رکھا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما بحق صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ تو نور کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں کر سکتے، جب اپنے روح کی کوئی جگہ متعین نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں ایک ہی روح ہے، پورے جسم میں متصرف ہے، پورے جسم کی مختار ہے، پورے جسم کی عالم ہے، پورے جسم میں حاضر ہے، پورے جسم کی ناظر ہے، پورے جسم کو دیکھ بھال کر رہی ہے، اور ہے ایک ہی، ہے ایک ہی۔ جگہ متعین کرنا مشکل، روح سے زیادہ۔ جب روح کی یہ شان ہے تو جو روح سے زیادہ لطیف ہو، جو روح سے زیادہ لطیف ہو، جب تمہارے روح جسم کی کوئی جگہ متعین نہیں تو روح کائنات کی کوئی جگہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سارے فرشتے قریب، ساتائر سدرا، سدرا پہ ہے مگر قریب ہے، عرش والے عرش پر ہے مگر قریب ہے۔ تو جب سدرا والا قریب ہے تو مدینے والا کیسے دور ہوگا؟ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نوری فرشتوں کی بات کر رہا ہوں، میں نوری فرشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا عجیب عالم ہے۔ دیکھیے ایک جگہ چھوڑ کے بھی اسی جگہ رہتے، ایک جگہ چھوڑ کے بھی اسی جگہ رہتے، جگہ نہیں چھوٹتی، جگہ نہیں چھوٹتی، وہ چھوڑ کے بھی وہیں رہتے ہیں۔ اچھا، اور رفتار کی آپ تیزی دیکھنا چاہیں تو سرکار نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تھا سیدنا جبریل سے، تو انہوں نے اپنی رفتار کی جو مثالیں دی اب اندازہ لگا لو، اور انہوں نے کہا غیر معمولی صورت کا مظاہرہ کرنا پڑا مجھے، چند اوقات تھے۔
پہلا وقت وہ واقعہ نگاری نہیں کریں گے، تھوڑی سے وقت ہمیں. حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. جب آدھے کنویں میں پہنچ گئے تب رسی کاٹی. ادھر رسی کاٹی، ادھر سے جبریل کو حکم ہوا وہ سدرا سے چلے. آدھے کنویں سے فاصلہ کتنا تھا، مگر اگر حضرت یوسف نہیں پہنچے حضرت جبریل پہنچ گئے. حضرت یوسف نہیں پہنچے اور پروں پہ لے لیا، چوٹ نہیں لگی، پروں پہ لے لیا. معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں، جو دشمنی کرتے وہ نہیں سمجھتے کہ فرشتے ان کے قریب ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ، لے لیا نا. اور دوسرا وقت وہ بڑا نازک تھا، بڑا نازک تھا. کیا؟ سیدنا ابراہیم حضرت اسماعیل کو لٹاتے ہیں، گلے پہ خنجر رکھتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں. اب کتنی بات رہی، سیکنڈوں میں بھی حساب لگانا مشکل. چلانا چاہتے ہیں، خنجر رکھنے کے بعد حضرت جبریل سدرا سے چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور اتنی تیزی دکھائی کہ دمبا بھی لیا، نیچے لٹا بھی دیا، خنجر چل نہ سکا. چلنے سے پہلے ہی آ کر دیا، دمبا بھی لٹا دیا. یہ رفتار تو دیکھو آنے والے کی، آنے والے کی رفتار. میں اس کی رفتار بتا رہا ہوں جو رسول کے ساتھ چلا تھا، رسول کی غلامی میں چلا تھا، رسول کی خدمت میں چلا تھا. اے اللہ کے رسول، آپ کے غلام کی یہ طاقت، آپ کے غلام کی طاقت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. ذرا صاحب خیال کیجیے. اور تیسرا وقت اور بھی بڑا نازک تھا، بڑا نازک تھا. وہ تیسرا وقت کب؟ غزوہ احد کے موقع پر دندان مبارک شہید ہوا، خون کے قطرے چلے. نبی کے خون کا قطرہ مشیت کو منظور نہیں تھا کہ زمین پہ گرے، زمین پر گرے. اگر وہ خون کا قطرہ گرتا تو عالم میں انقلاب آ جاتا، نہ جانے کیا عالم ہوتا اس کائنات کا. مگر خدا اس کائنات کو بھی چلانا چاہ رہا ہے. رب العالمین کی ربوبیت ابھی اس کائنات کو بچانا چاہتے. جبریل، حضرت جبریل چلے، خون کا قطرہ نہیں پہنچا، حضرت جبریل کے پر پہنچ گئے. خون کا قطرہ نہیں پہنچا اور حضرت جبریل کے پر پہنچ گئے. کیا تیز رفتاری دکھائی، کیا تیز رفتاری، کیا تیز رفتاری دکھائی انہوں نے. معلومات نور والے جب چلتے ہیں، نور والے جب چلتے ہیں تو بڑے تیز، نور کا چال کی رفتار ہی کچھ نرالی. چلو وہاں سے چھوڑو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ تو فرشتے، ان کی نورانیت جو ہے اپنی جگہ پر ہے. مگر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی کی صحبت سے ایسے نور والے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اس رفتار کا مشاہدہ کراتے ہیں کہ لوگ حیران ہو کے رہ جائیں. دیکھو مشہور واقعہ حضرت سلیمان کے پاس پیش آیا تھا نا. مسئلہ یہ تھا کہ تخت بلقیس کو کون لا سکتا، کہاں یمن کہاں شام، کہاں یمن کہاں شام، کون لا سکتا. عفریت جو تھا، جن تھا، اس نے کہا کہ آپ کی مجلس نہیں ختم ہوگی، ہم حاضر کر دیں گے. مگر حضرت آصف کیا کہتے ہیں؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکتے لا سکتا ہوں، پلک جھپکتے. اچھا ایک بات میں بتاؤں، قرآن کریم میں جہاں یہ ہے کہ حضرت آصف نے کہا تو یہ نہیں کہا کالا آصف، نام نہیں لیا. یہ بھی نہیں کہا
کہ قال صاحب سلیمان، یہ بھی نہیں کہا قال وزیر سلیمان، سلیمان کا وزیر نے کہا، سلیمان کے صحابی نے کہا، یہ نہیں کہا۔ قال من كان عنده علم من الكتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، بعض کتاب کا علم تھا، یہ علم من الکتاب، اور یہ کتاب وہ صحیفے ہیں جو نبی پہ اترے، حضرت سلیمان پر جو صحیفے ہیں، اس صحیفے کے کل کا علم نہیں، بعض کا علم، اس صحیفے کا بعض کا علم جس کو تھا، تو اس علم سے ایسی طاقت پیدا ہوئی کہ صحبت حضرت سلیمان اور اس پر مستزاد وہ علم، اس نے ایسی طاقت پیدا کی کہ پل بھر میں لا کے رکھ دیا، ایسی طاقت پیدا کی۔ دوستو، اگر اس علم کا دخل نہ ہوتا اس کام میں تو ان کے اس علم کا تذکرہ نہ ہوتا، اس علم کا تذکرہ نہ ہوتا، معلوم ہوا کہ علم کا دخل تھا، اس علم کا دخل تھا، اور وہ علم حضرت سلیمان کی وہ کتاب جس کا کچھ علم حضرت آصف کو تھا، اور وہ اسی علم کی بنیاد پر پلک جھپکتے لا کر رکھ دیا۔ تو دوستو، نبی کے اوپر کوئی کتاب آئے، اس کا کچھ علم مل جائے، اس کو کچھ علم مل جائے تو یہ طاقت ہو، اور جس کو پوری کتاب کا علم ہو۔ یہاں تو کچھ کتاب کی بات ہے، کچھ کتاب کو کس نے سکھایا؟ حضرت سلیمان نے سکھایا۔ اس کچھ کتاب کو کس نے سکھایا؟ حضرت سلیمان کی بات ہے، اور یہاں پورے قرآن کی بات ہے۔ قرآن کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن۔ سیدنا مولانا ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے کی جو کتابیں تھیں سب منسوخ ہو گئی، اور پہلے کی کتابوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو قرآن کا نہیں ہے نا۔ تو اس کتاب، منسوخ ہونے والی کتاب، وہ مفضول کتاب جو قرآن کے حساب سے مفضول، وہ کتاب، اس کا کچھ علم اتنی طاقت ہے، اس کا کچھ علم اتنی طاقت ہے۔ اب سمجھ میں آیا پورا قرآن، اور اس پورے قرآن کا پورا علم، اور سکھانے والا بھی خدا، سیکھنے والے مصطفیٰ، نہ وہاں دینے کی کمی، نہ یہاں صلاحیت کی کمی، نہ وہاں دینے کی کمی، نہ یہاں صلاحیت کی کمی۔ ایسی صورت میں بتاؤ کیا طاقت ہوگی مصطفیٰ میں، کیا قوت ہوگی مصطفیٰ، کیا توانائی ہوگی مصطفیٰ نے۔ ارے دوستو، مصطفیٰ کی بات تو جاننے دو، یہاں حضرت آصف حضرت سلیمان سے سیکھتے ہیں تو پل بھر میں جہاں سے چاہے جہاں پہنچ جائیں، اور وہاں صحابہ مصطفیٰ سے سیکھتے ہیں، منبر پہ بولتے ہیں، نہاول تک آواز آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ذرا سا دیکھو، بات فرشتوں کی ہو رہی تھی، ہم تمہارے قریب۔ اچھا، کچھ کو تو سب قریب مانتے، سب حضرت ملک الموت سبھی مانتے ہیں نا۔ اور دوسرا ایک بات یہ بھی سمجھ لو، یہ بھی لوگ مانتے ہیں کہ سب کی روح حضرت ملک الموت ہی تو نکالتے ہیں نا، وہی نکالتے ہیں۔ کروڑوں انسانی کو موت ہو،
کروڑوں انسان کی موت ہو تو سب کی وہی نکالیں گے، اور ہر مرنے والا یہ سمجھے گا میرے ہی سامنے، ہر مرنے والا سمجھے گا کہ میرے معلوم ہے کہ نور دوری قریبی کچھ نہیں، نور کی شان ایسی۔ حضرات نکیرین بھی، حضرات نکیرین ہر قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہیں دو ہی اور قبر ہے ہزاروں، آنے والے وہی۔ تو نور کے لیے نہیں کہ جگہ ہو تو اس جگہ جاؤ، اس جگہ ہو تو اس جگہ رہو، نور کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں۔ خیر کہنے کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سرکار بھی تو ہر جگہ آئیں گے، سچی بات ہے نا، مگر اس میں لوگ شک ڈالتے ہیں، اور اس میں شک ڈالتے ہیں۔ جب الفاظ میں شک کی گنجائش نہیں تھی تو تعویل شروع کر دی۔ الفاظ میں تو کیا تھا؟ ما تقول فی ھذا الرجل یا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے سوچا اگر ہم نے اس کا وہی ترجمہ کیا جو الفاظ بتا رہے ہیں، وہی مطلب ھذا قریب والے کے لیے بولتے ہیں، یہ اور ہے وہ اور ہے، قریب والے کے لیے بولتے ہیں، مگر کیا تعویل شروع کر دی۔ وہ رسول نہیں تھے، رسول نہیں تھے، کون تھے؟ تصویر تھی، نبی کی تصویر تھی۔ اچھا دیکھیے تعویل کرنے کا وبال کیا ہوا۔ پہلا تو یہ کہ تصویر کتنی تھی، ایک یا دو چار ہزار؟ ایک ہی تھی نا، اور وہی ایک تصویر ہر قبر میں۔ وہی ایک تصویر ہر قبر میں، وہی ہر تصویر ہر، کیوں؟ اس لیے کہ ہر قبر کا فرشتہ الگ نہیں ہے، ہر قبر کا فرشتہ وہی ہے اور تصویر تو وہی ہوگی۔ بڑے تعجب کی بات ہے، تصویر کو تو مان لیتے، نبی کی ایک تصویر کروڑوں جگہ پہنچ سکتی ہے، ذات نبی میں کون سا محال آ گیا؟ ایک تصویر نورانی فرشتوں کے ساتھ، وہ تصویر اتنی نوری، ایسی نورانیات وہ ہر جگہ۔ یہ تو خیر جواب کی بات ہے، مگر جو لعنت ہوئی اس خیال کو وہ بتاتا ہوں۔ دیکھو اس میں کیا کہا گیا، فرشتوں کا سوال کیا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میت کیا دیتا؟ ھذا نبینا محمد الرسول اللہ۔ اب ایک بات بتاؤ، کیا مرد کی تصویر کو مرد کہیں گے؟ کیا میں بے عقلی بتاتا ہوں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آگ کی تصویر کو کوئی آگ کہے گا؟ پانی کی تصویر کو کوئی پانی کہے گا؟ اگر ایسے ہی کہنے کی مشق کر لو تو اچھا ہے، دعوت ہم کریں، کھانے کی تصویر پیش کر دیں۔ ہماری بچت ہو جاتی ہے اور تمہیں سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ پھل کی تصویر پھل نہیں، آگ کی تصویر آگ نہیں، تو مرد کی تصویر مرد کیسے؟ جو آگ کی تصویر کو آگ کہے وہ جھوٹا، جو پانی کی تصویر کو پانی کہے وہ جھوٹا، وہ جھوٹا۔ کیا سمجھے؟ فرشتے یہ نہیں کہتے کہ تصویر کو کہے رجل، اگر تصویر ہے تو رجل کہنا جھوٹ، اگر تصویر ہے تو رجل کہنا جھوٹ،
اور پھر جواب میں ہاذا نبی ہونا، یہ ہمارے نبی ہے، تصویر کو نبی کہنا کفر ہے۔ کیسے بے وقوف ہیں، کیسے بے وقوف ہیں، ایسی تعویل کرتے ہیں کہ فرشتہ جھوٹا ہو جائے، مردہ کافر ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معلوم ہوا؟ اب آپ بولو، جب فرشتوں کی یہ طاقت ہے تو یہ فرشتے جس کے نور سے ہوئے، اس نور مطلق کی کیا شان ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے قریب ہیں۔ غور کرو تو حاضر ناظر کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا، حاضر ناظر کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ وقت نہیں تو ادھر بھی میں آپ کی توجہ لے جاتا۔ دوسری تفسیر کے حساب سے چلیے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم ہیں تمہارے مددگار، اے دین پر استقامت کرنے والوں گھبراؤ نہیں، ہم ہیں تمہارے مددگار۔ کتنی بھی لوگ شورش کریں گھبراؤ نہیں، کتنے ہی لوگ فتنے بنائیں۔ ایک بات بتاؤ، اتنے فتنے ہوئے کوئی گھبراہٹ ہوئی؟ کوئی گھبراہٹ ہوئی؟ کوئی پریشانی ہوئی؟ کسی کو اپنے کام پر کوئی ندامت ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ فرشتے اطمینان کیسے دیتے ہیں؟ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے فرشتے آتے ہیں اور مضطرب دل، بے قرار دل کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، مضطرب و بے قرار دل کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے اس لیے مطمئن رہتا ہے، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے اس لیے مطمئن رہتا ہے۔ تو بتاؤ تمہارے لٹریچر، تمہارے پمفلٹ ہمارے دل کو کیسے مضطرب کریں گے جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ مدد کرتے ہیں۔ فرشتوں کے مدد کا رنگ بھی یہ نرالا ہے، الگ الگ۔ جنگوں میں بھی مدد کرتے ہیں، دل کو اطمینان بخشتے ہیں۔ فرشتے شفاعت بھی کریں گے، پلسرات پر بھی مدد کریں گے، میدان قیامت میں بھی مدد کریں گے۔ اطمینان دلا رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم مدد۔ اچھا، جہاں وہ اطمینان ہمیں دلاتے ہیں ہمیں اور بھی اطمینان ہوتا ہے کہ ان سے مدد لینا یہ شرک نہیں۔ جو مدد دینے کے لیے خود آئے، جو مدد دینے کے لیے خود آئے اسے مددگار بنانا شرک کیسے؟ جو مدد دے سکتا ہو اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے ہمارے دلوں کے قرار کا سبب ہے، سکون و اطمینان کا سبب ہے، سکون و اطمینان کا سبب ہے۔ بولو، جب فرشتے سکون کا سبب، جو فرشتوں کا سردار، جو فرشتوں کا بادشاہ، فرشتے جہاں جاروب کشی کو اپنی خوش قسمتی سمجھے، اس رسول سے کتنا سکون ہوگا، اس رسول سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے دل کو اطمینان ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اور خیر یہ تو بزرگان دین اولیاء کرام سے جو سکون ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، ان کے آثار و منصوبات سے بھی سکون ملتا، ان کو آثار و منصوبات سے بھی سکون ملتا ہے۔
دوسروں کی تو بات جانے دو، جب میں نے صحابیوں کو دیکھا، وہ صحابہ جن سے خدا راضی ہو چکا، وہ خدا سے راضی ہو چکے، ان کا کیا عمل تھا، کیا کردار تھا، ہم سے زیادہ خدا دیکھ رہا۔ ہمیں تو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں نا جھوٹ سچ، مگر خدا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود راضی۔ اور جب وہ راضی، اور صحابی رسول ہر صحابی سے راضی، خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، تو کیا صحابیوں کو اپنی عاقبت کا کوئی خطرہ تھا؟ کوئی خطرہ ہو سکتا کہ صحابی کو؟ اس لیے کہ نبی کی صحبت ہی کافی۔ صحابی کے درجے پر جب اپنے وقت کا غوث نہ پہنچے، اپنے وقت کا قطب الاقطاب نہ پہنچے، اس سے اونچا درجہ، تو کوئی خطرہ؟ کیا عاقبت کا کوئی خطرہ؟ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مگر میں پوچھوں گا جب خطرہ نہیں تھا تو یہ حضرت امیر معاویہ، آپ نے یہ کیوں وصیت کی کہ کچھ رسول کے ناخن کے تراشے، کچھ منہ مبارک ہے، میرے کفن میں رکھ دیا جائے، میرے کفن میں رکھ دیا جائے؟ یہ آثار و منصوبات کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ خطرے کے لیے نہیں، یہ تو دل کے اطمینان کے لیے۔ حضرت عمرو بن العاص بھی لے گئے تھے، اور سورچھو حضرت عمرو بن العاص تو اپنی جگہ پر خود سے وصیت کی تھی کہ سرکار کے ناخن کے تراشے کھائیں، وہ ہمارے ساتھ رکھ دیے جائیں، ہمارے ساتھ رکھ دیے جائیں۔ اور اس کے بعد جناب والا آگے چلو، آگے چلتے ہیں ہم، خود سرکار ہی اپنی تہبت شریف کو اپنی صاحبزادی حضرت زینب کے کفن میں شامل کر رہے ہیں، جس کی نماز جنازہ رسول پڑھیں، جس کو رسول دفن کریں، کیا اس کی آخرت کا کوئی ڈر؟ کوئی آخرت کا ڈر؟ مگر تبرکات کیوں دیا جا رہا ہے؟ بیٹی کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، بیٹی کے دل کو سکون۔ ارے بھائی، آثار و منصوبات سے سکون ملتا ہے، یہ تو رئیس المنافقین بھی جان گیا، یہ تو رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اس کا بھی نام عبداللہ، وہ صحابی رسول، اور انہوں نے جب نبی سے درخواست کی تو نبی نے دے دیا، کیونکہ درخواست کرنے والا صحابی کس کے لیے کر رہا، نبی نے اس پر نظر نہیں کی، کون کر رہا اس پہ نظر کی۔ غلاموں کی ہر جگہ سنی جاتی ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جناب والا، خیر اس میں جو مصلحت خداوندی تھی وہ کچھ اور ہی بات تھی۔ نبی نے تو نماز بھی پڑھنا پسند نہیں فرمایا تھا، مگر چلے، اور ایک نبی کا عاشق فاروق اعظم بار بار روکتا تھا، کہاں جا رہے سرکار، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، مگر سرکار جواب بھی نہیں دے رہے، آگے بڑھ رہے، اور نماز پڑھا بھی دی، تبرکات بھی رکھ دیے، سمجھے، تبرکات بھی رکھ دیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ صاحب نبی نے اتنا کرم فرما دیا، اتنا کرم فرما دیا، تبرکات بھی دے دیا، نماز بھی پڑھا دی۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نبی جب جا رہے تو فاروق اعظم تو روک رہے تھے، خدا نے کیوں نہیں روکا؟ اور خدا نے جب نہیں روکا تو نبی کا سابقہ اختیار اپنی جگہ پر، آپ جو چاہو کرو، خدا نے روکا نہیں،
تو اب نبی اپنے ثواب دید پر اپنے ایک عاشق کی آرزو پوری کر رہے ہیں، پڑھا دی. حالانکہ نبی کے پڑھانے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں. اچھا ہوا کہ نبی نے پڑھا دیا، اس کی نماز پڑھا دی، اس کو کوئی فائدہ نہیں. نبی پڑھائیں اور فائدہ نہ ہو، نبی پڑھائیں اور فائدہ نہ ہو، نہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. نبی نے جس مسئلے سے پڑھائی وہ الگ ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ارے نبی نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. کہا رے تم نے دعا بھی نہیں یاد کی. نبی نے یہ کہا کہ اے اللہ عبداللہ ابن ابی کی مغفرت کر. نبی نے تو کہا کیا کہا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، ہمارے زندوں کی مغفرت کر، ہمارے مردوں کی مغفرت کر. وہ ہمارا قبر ہے، وہ ہمارا قبر ہے. سبحان اللہ، وہ ہمارا قبر ہے. اس کے لیے نبی نے کب دعا کی؟ اس کے لیے نبی نے کب دعا کی؟ پھر آپ سوچیں گے کہ پھر نبی نے ایسا کیوں کیا. ہوا یہ تھا کہ جب عبداللہ ابن امی مرا تھا، سارے اس کے منافقین آئے تھے. شاگرد سردار تھا نا، سارے شاگرد آئے تھے. منافقین گیا اور شاگرد لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جتنے یہ منافقین تھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے صاحبزادے رسول سے درخواست کر رہے ہیں نماز پڑھانے کی، رسول سے درخواست کر رہے ہیں تبرکات رکھنے کی، رسول سے درخواست کر رہے ہیں کپڑا رکھنے کی. یہ منظر دیکھ کر سب سوچتے ہیں ہمیں بے وقوف بنا گیا، ہمیں بے وقوف بنا گیا. وہ بھی جانتا تھا نجات انہی سے ہے، وہ بھی جانتا تھا نجات انہی سے ہے. بیٹے کو وصیت چپکے سے کر دیا کہ بیٹے نماز انہی سے پڑھوانا. بیٹے کو نصیحت کر دیا کہ بیٹے تبرکات رکھوا دینا. ارے دوستو، سب کے سب ایمان والے ہو گئے، سب کے سب پکے مسلمان ہو گئے. تو نبی نے جو نماز پڑھی تھی اس کو بچانے کے لیے نہیں، ان کو بچانے کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائیں تو یہ مددگار مدد کر رہے ہیں، ہم تمہارے مددگار. تو نبی کی مدد کی کیا شان. اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں. تیزی سے بڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ گھڑی جو ہے کوئی رعایت نہیں کرتی اور یہ حال بھی دھوکہ دے رہا کہیں گھڑی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علی. دوست یعنی فرشتے کہتے ہیں اے دین پر استقامت کرنے والوں، لوگ تمہاری دشمنی کرتے، فکر مت کرو، فکر مت، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. ارے یہ دوستی کرے بھی تو کیا، ان کی دوستی کس کام کی؟ باقی رکھنے والی دوستی نہیں ہے، فنا ہونے والی بیکار دوستی. یہاں جو دوستی کر رہا ہے کسی سے کچھ لینے کے لیے کرتا، اور فرشتے کرتے ہیں تو دینے کے لیے کرتے ہیں. یہ لینے والوں کی دوستی. ان دوستیوں کا حال آپ دیکھ لیں کیا حشر ہوتا ہے، کیسے کیسوں کے دوست بن جاتے ہیں، کیسے کیسوں کے دوست بن جاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں تم کیوں فکر کرتے ہو، ہم تمہارے دوست، ہم تمہارے دوست. ایک بات میں بتاؤں، ایک بات کیا ہے، جب خدا کسی سے محبت فرماتا ہے، یہ حدیث اس کی شرح ہو جاتی ہے. محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل سے کہتا
اے جبریل میں اس کو دوست بنا چکا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ یعنی خدا جس سے محبت کرے حضرت جبریل پر فرض ہے کہ اس سے محبت کرے۔ اے جبریل وہ فلاں شخص ہے نا، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ وہاں سے حضرت جبریل اعلان کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں، خدا فلاں سے محبت کرتا ہے، خدا فلاں سے محبت کرتا، سارے فرشتے محبت کرنے لگتے۔ اور پھر وہاں سے اعلان جب ہوتا ہے تو زمین کا ذرہ ذرہ محبت کرنے لگتا ہے، جنگل کا پتا پتا محبت کرنے لگتا ہے۔ تو ایک تو وہ محبت جو یہ اعلان جبرائیلی سے حاصل ہو۔ آپ کسی کو محبت کرنے والا اپنے پروپیگنڈے سے نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، اعلان جبرائیلی ہونا چاہیے، اعلان جبرائیلی ہونا چاہیے، اعلان جبرائیلی ہو کہ خدا اس سے محبت کرتا، تم بھی کرو، تم بھی کرو۔ پھر مخلوق خدا کا رجحان اس کی طرف ہوتا، جس کی طرف سارے مومنین صالحین کا رجحان ہو، جس کی طرف مومنین صالحین کا رجحان ہو، سمجھ لو واقعی اللہ اس سے محبت کرتا۔ یہ خاص پہچان ہے۔ ما راہ المومنون حسن فهو عند اللہ حسن انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کی گواہ ہو۔ تو مومنین صالحین بے غرض محبت، یہ نہیں کہ اس میں کوئی غرض لگا لو، بے غرض جب محبت کرتے ہیں یہ دلیل ہے اس کے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ جب مومنین صالحین جب جس سے کرے تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپس میں ایسا محبت کا چکر کھیل رہے ہیں کہ ایک ہی نقطۂ نظر رکھنے والے دو ایک کو ایک جگہ جمع نہیں کر پاتے، ایک ہی نقطۂ نظر رکھنے والے دو کو ایک جگہ جمع نہیں کر پاتے۔ تو جب جمع نہیں کر پاتے ہم سمجھ گئے ابھی اعلان جبرائیلی نہیں ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور تیزی سے میں آپ کو لے چلوں، 3 تفسیر اور بھی بتائی تھی میں نے، صرف ترجمے کی حد تک صحیح، مگر تھوڑی سی بات اس کے تعلق سے کہہ دوں۔ یہ رب کا ارشاد ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ خدا فرماتا ہم تمہارے دوست ہیں، اے دین پر استقامت والو، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ دیکھو دوسروں کی دوستی غرض والی ہوتی اور خدا کی دوستی بے غرض۔ ارے باپ کو جو بیٹے سے دوستی ہے وہ بھی غرض، اس کا اندازہ آپ ایسے کرتے ہیں، لڑکا ہوتا ہے تو خوش ہوتا اور لڑکی ہوتی ہے تو ناخوش ہو جاتا، وہ خوشی نہیں ہوتی۔ جو لڑکے کی خوشی ہوتی وہ لڑکی کی خوشی نہیں ہوتی، سمجھا؟ ارے بھی تیرا ہی خون، وہ بھی تیرا ہی خون، یہ بھی، اس پر خوش اس پر ناخوش، پتا چلا کہ اس سے کچھ اور غرض ہے، وہ محبت بھی غرض سے ہے، اس سے جو ملنے والا ہے وہ اس سے نہیں ملے گا، غرض۔ مگر دوستو یہ غرض والے یہ خود بھی فنا ہو جائیں گے، ان کی دوستی فنا ہو جائے گی، مگر خدا جسے دوست رکھے
نہ حق فنا ہے نہ حق کی دوستی فنا. ہم تمہیں اچھا مگر آپ کہیں گے یہ نحن و ہم اور بھی اولیاء جمع کا سیغہ. خدا تو واحد ہے نا, میں تمہارا دوست, یہ ہونا چاہیے نا. یہ نحن و ہم دوستو وہ واحد تو ضرور ہے مگر اس کے صفات کثیر ہیں. اور نحنو فرما کر کہا کہ میری ذات اور کریمی کے سارے صفات, کرم والے سارے صفات, یہ سب تمہارے ساتھ. میرے کرم کے سارے صفات اور میری ذات سب تمہارے ساتھ. مطلب میں کریم ہوں تو میرا کرم تمہارے ساتھ, میں رحیم ہوں میرا رحم تمہارے ساتھ, میں غفار ہوں میری مغفرت تمہارے ساتھ, میں ستار ہوں میری ستاریت تمہارے ساتھ. جتنے کرم کی صفات ہیں ان سب کے ساتھ ہوں. اب تمہیں ڈر کس بات کا ہے, تمہیں خوف کس بات کا ہے کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد میری رحمت تم سے قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قریب, خدا کی رحمت تم سے دور نہیں ہے, قریب ہے. حضور سے فرمایا گیا اذا سألك عبادي عني فإني قریب. اے رسول تیرے پاس کوئی آ کر میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو قریب. کیا مطلب؟ تیرے پاس آئے تب قریب, تیرے پاس آئے تب قریب, اور تجھ سے دور ہے تو میں اس کے قریب نہیں ہوں. جب تو ڈھونڈنے والے سے کہا اے ڈھونڈنے والے مجھے ڈھونڈ, کعبے میں مت ڈھونڈ, حرم میں مت ڈھونڈ, صفا و مروہ کے میدانوں میں مت ڈھونڈ, عرفات کے میدان میں مت ڈھونڈ. مجھے ڈھونڈنا ہے تو جہاں میرا حبیب ہے وہاں ڈھونڈ. جہاں میرا حبیب ہے, اس لیے کہ کچھ لوگ مجھے ڈھونڈنے جب کعبے میں آئے تو مجھے نہیں پایا تو 360 کو بٹھا دیا. آئے تھے ایک کے پاس 360 والے ہو گئے, 360 والے ہو گئے, اور کعبہ نے روکا بھی نہیں, کہاں لا رہے ہو. کعبہ نے روکا نہیں, کہاں لا رہے ہو. اور لاتے رہے اور 550 برس تک رکھے رہے. نہ وہ خود نکلے نہ کعبہ نے نکالا. اتنا 360 آ گئے مگر خدا نہ ملا. معلوم ہوا کہ کثرت سے خدا نہیں ملتا, خدا والے سے خدا ملتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور اس کے یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تمہارا مددگار ہوں. رب تبارک و تعالیٰ اپنی شانی کریمی کے ساتھ ارشاد فرما رہا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں. اور صحیح بات ہے دوستو, مددگار حقیقی معنوں میں تو وہی ہے. وہ مدد نہ کرنا چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا, اور وہ مدد کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. وہ عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور وہ ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا. کیا سمجھے
کسی کے پمفلٹ اور گالیاں ذلیل نہیں کرتی، خدا ذلیل کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تلوار سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، توپ و تفنگ سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا۔ ذلیل کرنے والا خدا جسے چاہے ذلیل کر دے اور جی چاہے عزت دے دے۔ آپ دیکھیں آتش کدہ جلانے والا ذلیل ہو گیا، آتش کدے میں جانے والا عزت پا گیا، آتش کدے میں جانے والا عزت پا گیا۔ ذرا صاحب دیکھو، ایوانوں میں رہنے والا فرعون ذلیل ہو گیا، دریائے نیل سے گزرنے والا موسیٰ عزت والا ہو گیا، دمشق کے تخت پر بیٹھنے والا یزید ذلیل ہو گیا، بھوکا پیاسا حسین خنجر کے نیچے عزت پا گیا، عزت پا گیا۔ عزت دینے والا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تمہیں دیا طاقت کی تلوار چلاؤ، تمہیں ذلیل کر دیا، تخت پر بٹھا کے ذلیل کر دیا، تاج پہنا کے ذلیل کر دیا، دولت دے کے ذلیل کر دیا۔ دیکھو تمہیں اتنی طاقت دی کہ تم حسین کو بھوکا بھی رکھو، پیاسا بھی رکھو، اور تم نے رکھا، تم کو اس طرح ذلیل کر دیا، ذلیل کرنے والے نے ذلیل کر دیا۔ تو پمفلٹ بازوں کو بھی سوچنا چاہیے کہیں خدا اس طرح ہمیں ذلیل تو نہیں کر رہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی المی صلاۃ و سلام، صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ سلام علیکم، صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور آگے بڑھیے، تفصیلات سے دور ہوتے ہیں۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، آخرت میں جنت میں تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تمہاری نفسوں کی خواہش ہے، جو تمہاری خواہش ہو وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جس بات کی تمہیں آرزو ہے سب ملے گا۔ خدا کا فضل دیکھو کہ جنت بھی ملی، اور جنت میں دیکھو لکم، لکم لام تملیک کے لیے، خدا یہاں بھی دیتا ہے، یہاں بھی دیتا ہے، اور عارضی مالک بھی بنا دیتا، مگر پھر لے لیتا۔ وہاں کے دینے کی شان اور ہے، یہاں دیا تو لے لیا، اور وہاں دے گا تو لے گا نہیں۔ ملکیت ہوگی تو دائمی ہوگی، یہاں تو دیا لے لیا، بیٹا دیا لے لیا، دولت دیا لے لیا، مکان دیا لے لیا، راحت دی لے لی، یہاں کا اصول یہ ہے، مگر وہاں دیا اور مالک بنا دیا، اور ایسی ملکیت جو ہمیشہ رہی، ایسی ملکیت جو ہمیشہ ختم ہونے والی ملکیت نہیں۔ مگر ایک بات بتاؤ، بات کی ایسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں تو ہم مہمان ہوں گے، نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے۔ مہمان کہیں مالک ہوتا؟ مہمانوں کو مالک بناؤ گے گھر خالی ہو جائے گا۔ مہمان تضاد ہے نا، دنیا کی دولت تو حقیر ہے، دنیا کی دولت کا نام ہے متاع، متاع، یہ دنیا کی دولت ہے، اس کا کیا کہتے ہیں؟ متاع۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ جس سے کچھ دن استعمال کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اور چھوڑی وہی چیز جاتی جو حقیر ہو، تھوڑے دن تک کام کیا چھوڑ دیا۔ یہاں کیسی بھی اچھی چیز تمہیں ملے
کچھ دن کے بعد جی بھر جاتا. تو یہ متاع. اور اس کے بعد متاع ہونے کی وجہ سے حقیر تھی ہی، اور متاع الدنیا قلیل، قلت کا داغ بھی لگا ہوا ہے. مگر وہاں وہ چیز متاع نہیں ہے، وہ انعام. وہ متاع نہیں ہے، جزا ہے. تو وہاں کی چیز جو ہے دے کے لی نہیں جائے گی. جنت میں جو جائے گا نکالا نہیں جائے گا. جس کو نکالنا ہے باہر ہی رکھا جائے گا. وہاں تو وہاں مالک. مگر آپ وہی بات پھر آ گئی مہمان. کہا سنو معاملہ ایسا ہے کہ ملکیت کے لحاظ سے تو مالک، مگر خاطر مدارات ایسی ہوگی جیسے مہمان کی ہوتی. خاطر مدارات ایسی ہوگی جیسے مہمان، دل میں کچھ خیال آیا موجود، دل نے کچھ سوچا موجود، کچھ آرزو ہوئی موجود. انتہا یہ ہے مہمان نوازی کی، انتہا یہ ہے کہ میزبان آ کے بات بھی کرے گا اور جلوے بھی دکھائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھو تم کسی سے ملو چاہے نہ ملو، مہمان آتا اس سے ضرور ملتے ہو. مہمان جب آتا ہے تو اس سے بات بھی کرتے ہو، ملتے بھی ہو. اور کوئی مہمان نہیں ہوا تو کہہ دیا بھائی کل آنا پھر آنا. مہمان کی عزت ہوتی ہے تو عزت، احترام، خدا کی کرامات، اس کی نوازشات کا ایسا عالم ہوگا کہ ہم مہمان نظر آئیں گے. ہم مہمان نظر آئیں گے. یہ مہمان جیسی خاطر مدارات ہوگی مگر ہم مالک ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات اور بتائیے صاحب، جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو یہاں ہماری ہر بات مانتا کیوں نہیں؟ دعا پہ دعا کر رہے ہیں، وہاں ہر آرزو پوری، یہاں ہر آرزو پوری نہیں. وہاں جو دل میں آیا پورا، اور جہاں جو دل میں آیا پورا. اپنی بات منوانے کے لیے کچھ لوگ دعاؤں کی نمائش بھی کرتے. دعاؤں کی نمائش. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. کیا اکٹھے ہو کے منوا لوگے؟ اکٹھے ہو کے منوا لوگے؟ ارے نہیں، اکٹھے ہو کے نہیں منوا سکتے. بس مومن کامل کا دل پیدا کرو، تنہا پکارو گے وہ سن لے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں علماء نے دعا کی مقبولیت کے جو بہت سارے مقامات بتائے ہیں، اس میں ایک مقام یہ ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے اس سے ہٹ کر خفیہ کی جائے. اس لیے کہ جب تمہارے سامنے دعا ہوگی تو اس میں ریا بھی ہوگا، دکھاوا بھی ہوگا، مبالغہ بھی ہوگا. اور جب تم سے ہٹ کے ہوگی تو تمہیں کیا دکھانا، صرف اسی کو سنانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ بھی بہرحال بات تو یہ ہے کہ پھر وہ ہر خواہش یہاں کیوں نہیں مانتا. اچھا ایک بات بتاؤ، ہر خواہش تمہاری مانے تو دنیا بچے گی؟ اس لیے کہ ہر ایک کا فائدہ الگ الگ. کسان کی دعا اور ہے، تاجر کی دعا اور. ہر ایک شخص کیا دعا کر رہا ہے کہ بارش ہو، تباہی ہو، گرانی ہو، اور دوسرا دعا کرتا بارش نہ ہو، یہ نہ ہو. خدا نے کس کا رزق کہاں سے لگا دیا؟ کہیں چراغ بجھتا ہے تو کہیں چراغ جلتا.
احمد آباد کا لطیفہ سنا دوں. آگے میرے صاحب ایک صاحب کئی بار آتے تھے چلے جاتے تھے، آتے تھے چلے جاتے تھے، خانقاہ میں کچھ بولتے نہیں تھے. ایک مرتبہ ہمت پڑ گئی، کہا کہ حضور میں کئی بار آیا، ایک دعا کی ضرورت ہے، میں بہت پریشان ہوں، ادھر پریشان ہوں، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا کرے. تو میں نے پوچھا کہ بھی تیرا کام کیا ہے؟ کہا میں قبریں کھودتا ہوں. 5-6 قبریں تیار ہے، کوئی آ نہیں رہا. یہ بڑا کرم ہے کہ یہاں وہ ہماری نہیں سنتا، جو چاہتا ہے وہ کرتا. سمجھا؟ ہم عقل بھی رکھتے ہیں، نفس بھی رکھتے ہیں. کچھ دعائیں عقل کا تقاضا ہے، کچھ نفس کا تقاضا ہے. اس لیے جہاں رب تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں کا معاملہ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ تربیت کی جگہ ہے. جب ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں تو اس کی ہر خواہش پوری نہیں کرتے. کسی بچے کو آپ پڑھاؤ، اس کی ہر خواہش پوری کرو گے؟ جب تربیت مکمل ہو جاتی ہے اب وہ جو کہتا آپ مانتے ہیں. تو یہ جگہ تربیت کی ہے، یہاں ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی. دیکھو اسی لیے باپ کو حق تربیت دیا گیا ہے، ماں کو نہیں. ماں کمزور ہوتی ہے، بچے کی ہر خواہش پورا کرنا چاہتی ہے، باپ نہیں. وہ دیکھتا ہے کہ کون سی پوری کرنے کے لائق ہے، کون سی نہیں. اس لیے حق باپ کو دیا گیا. تو تربیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہر خواہش پوری نہ کی جائے. رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو خواہش چاہے گا پوری فرما دے گا، مگر وہاں کا معاملہ کچھ اور وہاں ہر خواہش کیوں پوری کی جاتی ہے؟ ایک آخری بات کہہ دوں، یہاں تو ہمارا دل اچھی بھی خواہش کرتا ہے، بری بھی کرتا ہے. دونوں طرح کی خواہش ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہر خواہش پوری کی جائے؟ نہیں ہے. مگر جنت میں برائی سوچنے والی صلاحیت تھا. یا تو نفس کو فنا کر دیا جائے گا یا نفس کو مطمئنہ بنا دیا جائے گا. نفس بھی عقل والی بات کرے گی، نفس بھی عقل والی بات کرے گی. معلوم یہ ہوا کہ وہاں بری خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی. وہ رنج و غم کی جگہ نہیں، وہ رنج و غم کی جگہ نہیں. دیکھیے وہاں کا نظام رحمت تو دیکھیے، درجات سب کے الگ الگ ہیں کہ نہیں؟ ایمان والوں کے درجات الگ ہیں. تو کوئی اعلیٰ درجے پر ہوگا، اس کے مکانات بھی اچھے ہوں گے، کوئی اس سے نیچے درجے پر ہوگا، اس حساب سے ہوگا کہ نہیں؟ ایک بات بتاؤ، جب نیچے درجے والا اوپر درجے والے کو دیکھے گا تو دکھ ہوگا کہ نہیں؟ کاش کہ ہم وہی ہوتے، ہم بھی وہاں پہنچتے. ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا. اور جنت تو دکھ کی جگہ نہیں. اوپر والے کو دیکھو گے دکھ ہوگا، اور جنت دکھ کی جگہ نہیں. تو نظام رحمت یہ ہے کہ نیچے والا اوپر والے کو نہیں دیکھے گا، اوپر والا نیچے والے کو دیکھے گا، اوپر والا نیچے والے کو دیکھے گا، اور نیچے والا اوپر والے کو اپنی ہی حیثیت میں دیکھے گا، اپنے ہی حیثیت میں دیکھے گا، اس کے اوپر والے مقامات کو نہیں دیکھے گا. اور جب وہ اپنی ہی حیثیت پہ دیکھے گا تو اسے دکھ نہیں ہوگا، اور جب وہ اپنے سے نیچے دیکھے گا تو خدا کا شکر کرے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. دوستو کتنا افسوس ہوتا
کمزور غلاموں کو جب وہ سرکار کو ان کی صحبت میں دیکھتے اور اپنی صحبت میں نہ پاتے تو کتنے افسوس کی بات ہوگی، مگر ایسا ہوگا کہ وہاں ہر مجمع والا سمجھے گا سرکار ہمارے ہی ساتھ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔